کرنے والا خطیب جب خطاب کرتا ہے تو وہ ایمان اور کفر کی سرحدوں کے درمیان چلتا ہے۔ ایک زبان سے نکلنے والا جملہ اس کو پتہ نہیں کہاں ڈال دے گا۔ یہ تو غوث پاک کی روحانیت کا فیضان نہ ہو تو کب سے کیا ہو جائے، خدا کی مدد نہ ہو تو کب سے کیا ہو جائے، رسول اللہ کی امداد نہ تو کب سے کیا ہو جائے۔ آپ آسان نہ سمجھا کریں خطابت کے میدان کو، ہم تو ڈرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا اس منزل سے خیر سے پار کر اور ہمیں وہ بات نہ کروا جو تجھ سے تو ناراض ہو، تیرا محبوب نہ ہو۔ ایک مرد کلندر حضور تاج الشریعہ نے بات کہی تھی، کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگ نہیں اچھی ہے۔ بس بات اتنی ہے، اس لیے ہم جو سمجھتے ہیں کہ بات اچھی ہے کہہ جاتے ہیں، آپ ناراض نہیں تو یہ کہ لوگ تاخیر کرتے زبردستی اور کیا کہتے ہیں ابھی تو یہ بچہ ہی ہے، ابھی تو یہ بچی ہے، لیٹ کر زبردستی لیٹ کر۔ اب وہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ جلدی مچاتے ہو شادی کے لیے، اگر ہم لڑکے کی لڑکی کی شادی جلدی کرتے ہیں وہ پڑھے گا کب، وہ پڑھے گی کب؟ میں نے کب روکا کہ شادی کے بعد پڑھائی نہیں ہوتی؟ میں بے شمار ایسے نام آپ کو گنا سکتا ہوں جنہوں نے شادیوں کے بعد پڑھا۔ شادیوں کے بعد کیا پڑھا؟ ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرنے کا بھی حکم ہے۔ ہم لوگ 25 سال 30 سال تک کی ڈگریوں پر محدود لوگ نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نزا کے عالم میں کوئی صاحب آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ذرا وہ جمرات کو جو حج کے موقع پہ رمی کی جاتی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آنے والے صاحب نے کہا حضرت آپ نزا کے عالم میں آپ نے یہ مسئلے پہ گفتگو کر کے کون سی تحقیق اب لوگوں کے سامنے پیش کر، آپ تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ کہا کہ تحقیق پیش کرنے کے لیے علم نہیں سیکھا جاتا، کیا تو نے نہیں پڑھا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو؟ تو ابھی قبر کی گود میرے لیے باقی ہے، اس لیے میں نے ابھی تک علم سیکھنا ہے۔ ہمیں یہاں تک کہا گیا اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کی ایک گھڑی باقی ہے، یعنی اگر ہمیں کوئی بتا دے وثوق سے، اگر کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی میرے پاس آ کے کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے 8 گھنٹے کی مہلت ہے، میں نے کہا اس نا انجار کو کس نے کہہ دیا 8 گھنٹے زندگی ہے؟ ارے صحت مند آدمی کے ایک پل کی خبر نہیں اور وہ کہتا ہے 8 گھنٹے کی مہلت، وہ کون ہوتا ہے مہلت دینے والا؟ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ بھی مت کہو کہ اس ہاسپٹل کی بجائے اس ہاسپٹل میں لے کر جاتے تو بچ جاتا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ اگر قدرت نے موت لکھی تھی پوری دنیا کے ڈاکٹر بھی سراہنے سے کھڑے رہتے تو کوئی مائی کا لال نہیں بچا سکتا تھا، اور اگر اس نے نہیں لکھی تھی 100 تلواریں بھی اگر اس کے جسم پہ پڑتی تو بھی میرا اللہ اس کو بچانے میں قدرت رکھتا۔ باتیں بھی سوچ سمجھ کے کام کرو، یہاں لے جاتے وہاں لے جاتے کچھ نہیں۔ اس نے زندگی دینا تھی تو ہم نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہو کر کے 4 دن پڑے ہیں، لیکن اس نے زندگی دینا تھی تو زندہ رہا، اور اگر مر جانے کی بات تھی تو پھر 4 ڈاکٹر بڑے کھڑے ہوئے ڈگری والے وہ بھی نہیں بچا سکے۔ تو میری عرض یہ ہے آپ سے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پڑھے گا کب پڑھے گا؟ پہلے وہ بات عرض کر دوں، وہ بات بھول نہ جاؤں۔ 1 سیکنڈ بچہ زندگی کا اگر بالکل یقین سے پتہ چلے، اب 1 سیکنڈ بچا تو کرنا کیا؟ زندگی کا آخری کام وہی کرنا نا جو سب سے بھاری کام کرنا کیا؟ 1 سیکنڈ زندگی کا بچہ کیا کرنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اگر تجھے پتہ چل جائے نا کہ زندگی کا 1 سیکنڈ بچا تو کروں کیا؟ تو کہا اس میں علم حاصل کر، اس لیے کہ علم سے بڑی کوئی چیز، اگر علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب سے کہتا کہ وہ مانگ مجھ سے، جس کو عالم ما کان وما یکون بنایا اس کو بھی کیا کہا؟ قل ربی زدنی علما، اے محبوب آپ یہ عرض کریں مجھ سے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس کو خود علم سکھایا اس سے کہتا ہے کہ اور مانگ، اس کا مطلب ابھی کچھ باقی، ما کان وما یکون کے بعد بھی کچھ باقی۔
لوح و قلم کے علم کے بعد بھی کچھ باقی ہے نا. لوح و قلم کا علم میرے نبی کے کل علم نہیں ہے، وہ میرے نبی کا ایک حصہ ہے. امام شریف الدین بوصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ، کہ میرے نبی کے علم کا ایک حصہ ہے لوح و قلم کا علم. اتنا ان کو علم ہے، ما کانا وما یکون کا علم بھی ان کے علم کا ایک حصہ ہے. پھر بھی قرآن کہتا ہے قُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. یہ علم کی بات ہے. علم ایک لمحہ سیکھنا، رات کے حصے میں پوری رات جاگ کر نفل عبادت کرنے سے، رات بھر جگ کر عبادت کرنا الگ، ایک لمحے میں علم کی اہمیت. اس لیے علم سیکھو. تو عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بچے شادی کی بات پڑھیں گے. میں نے کہا جب زنا کر کے وہ پڑھ رہے ہیں، پارکوں میں لڑکیوں کو لے کے گھوم کر کے آوارگی کر کے وہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ نکاح کر کے نہیں پڑھ سکتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، یہ میرے دل کا درد، آپ برا نہیں مانیں. آج کل حالات یہ شادی سے پہلے لڑکے سب کچھ لٹا آتے ہیں، لڑکیاں بھی لٹا آتی. اللہ ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے. سب کے بچے ایسے نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، لیکن یہ صورتحال پیدا ہو گئی. ہمارے پیارے ملک بھارت ہندوستان میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے ایک سنت ہے. کیا سنت ہے؟ دیکھو، نکاح جلدی کر دو. بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دو. لڑکی رہے اپنے میکے، لڑکا رہے اپنے گھر، اور ودائی نہ ہو. ودائی آپ جب چاہیں کریں تو وہ اپنے گھر رہے گی. یہ بھی سنت ہے نکاح کے بعد ودائی بعد میں کرنا. اما عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا، 3 سال کے بعد ودائی ہوئی. سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بھی لوگوں کو مغالطہ ہے. فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا، بعض لوگ کہتے 6 مہینے بعد ودائی ہوئی، بعض لوگ کہتے سال بھر بعد ودائی ہوئی. لیکن ودائی چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد ہی ہوئی. بلکہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو عرض کروں، جب سیدہ پاک کا نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد آپ رسول اللہ کے گھر ہی میں رہتی تھی، اور مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ اکبر، اب تھوڑے سے فکر مند ہوئے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اس وقت آپ چند دنوں کے بعد حضرت سیدہ ام ایمن سے ملتے ہیں. ام ایمن نے کہا میں تمہیں فکر مند دیکھ رہی ہوں. کہا کہ نکاح ہو گیا لیکن ودائی ابھی نہیں ہوئی. تو کہا پھر حضور سے کہو. کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں نے کب کہنا ہے کہ حضور ودائی کریں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں. تو ام ایمن نے کہا، چونکہ ام ایمن حضور کی امی کی کنیز تھی، اور حضور کی امی کے پاس آنے سے پہلے حضور کے ابا کی کنیز تھی. یعنی والد کی کنیز بھی رہ چکی تھی، والدہ کی رہ چکی تھی، اب حضور کے پاس آئی تھی، کنیز تھی. بلکہ ام ایمن نے بعض روایتوں کے مطابق حضور کو دودھ بھی پلایا تھا، حضور کی پرورش بھی کی تھی. بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے. ام ایمن نے کہا میں بات کرتی ہوں. پھر اس کے بعد ام ایمن گئی کہ یا رسول اللہ، میں علی کو تھوڑا فکر مند دیکھتی ہوں. اور وہ کیوں فکر مند رہتا ہے، کیا تکلیف ہے اس کو؟ تو کہا کہ شاید ایسا لگتا ہے، انہوں نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا، شاید ایسا لگتا ہے کہ نکاح کے بعد علی سوچتے ہیں کہ ان کا گھر بس جائے. آقا نے بولا ٹھیک ہے، پھر تم فاطمہ کو تیار کرو. تو یہ ودائی والی ایک سنت جو چھوٹ رہی، یہ بھی تو رواج پا جائے گی. حالانکہ یہ تاکیدی سنت نہیں ہے. لڑکا گھر رہے، لڑکی اپنے گھر رہے. اب دونوں اسکول پڑھے، کالج پڑھے. اب کبھی اس کو حاجت ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ پارک میں گھومنا ہے، تو وہ کسی ناجائز تعلقات والی لڑکی کو لے جانے کی بجائے کسی کو فون کر کے لے کر کے چلا جائے. اس کا دل چاہے کہ میں نے فون پر کسی سے بات کرنا، میرے دوست بات کرتے اپنی گرل فرینڈ سے، تو یہ منقوع ہے، اس کی پہلے سے نکاح رہے گی تو یہ یہاں سے بات کر سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے. تو اس میں کون سی ممانعت ہے؟ اگر وہ چاہے کہ کسی کو بائک پہ لے کر کے گھومے تو وہ کسی اجنبی لڑکی کو چوری چپ کے لے کر گھومنے کی بجائے وہ سیدھا اپنے سسرال آئے، اور جو نکاح شدہ اس کی بیوی ہے اس کو ساتھ میں لے کر کے بائک پر جائے. تو یہ اس سے ہمارے بچے حرام سے بچ جائیں گے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بات کہی وہ صرف اپنے ظاہری زمانے کے لیے نہیں کہی، کیونکہ وہ ہر دور کے نبی ہیں، ہر عصر کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں. ان کی نگاہ مسجد نبوی کی دیواروں تک محدود رکھی، وہ قیامت تک کے حالات دیکھ رہے تھے. اسی لیے فرمایا نکاح کرنے میں تاخیر نہ کیا کرو. بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو جلدی سے نکاح کر دیا کرو.
اس کی برکتیں تم دیکھو گے انشاءاللہ. جلدی نکاح ہونا زنا پہ کنٹرول کر سکتا ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائیں اور ماں باپ اتنی دیر کریں کہ وہ زنا میں مبتلا ہوں تو اس کا وبال صرف زنا کرنے والے بچوں پر نہیں ہوگا بلکہ اس زنا کا وبال ان کے ماں باپ پر بھی ہوگا جنہوں نے نکاح کرنے میں تاخیر کی ہے. اس لیے میں ان ماں باپ سے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ فیشن پرست مت بنو. لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو وہ آگے جائیں.